آج ہمارے درمیان موجود ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی، اور ان کے ساتھ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سابق صدر اور مرکزی رہنما قاضی مغل صاحب اور شوکت جلال صاحب اور ان کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے۔ آج تحصیل پریس کلب کے یہ مہمان بنے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب، جب سے کشمیر کی تحریک نے زور پکڑا ہے، ویسے تو یہ ہے کہ ہم 74 سالوں سے کشمیری مختلف سطح کے مختلف طرز کے ظلم سہتے آ رہے ہیں اور مختلف حکومتوں کے زیر اثر رہے ہیں۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں جب انڈیا نے 35A ختم کیا اور کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس حیثیت کو ختم کیا، اس حیثیت کو ختم کرنے کے بعد اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے، 2 دن قبل بھی ایک کشمیری اسٹوڈنٹ کو اسلام آباد میں پنجاب اسٹوڈنٹ کونسل کے طلباء کے ہاتھوں اور اس کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے، پھر اس سے قبل بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوئے۔ آپ کیا کہتے ہیں کشمیر کی موجودہ صورتحال کے بارے میں؟ اور اس کے ساتھ آپ 22 جون کو جولائی کو ایک دھرنا دیے جا رہے ہیں، اور اس دھرنے میں بنیادی جو فوکس ہے وہ کشمیر ہی ہے، اور اس بنیادی فوکس کشمیر کے ساتھ ساتھ محمد یاسین ملک کی رہائی کا ایشو بھی ہے۔ اس سے پہلے بھی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سر فہرست جماعت رہی ہے، اور آپ ان سرخیز رہنماؤں میں شامل ہیں جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کی شمع جلائی، جس کو کرنا جس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ اپنے پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے رکھیں کہ جو آپ دھرنا دیے جا رہے ہیں اس کے بعد جو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہوئی ہے، اور پاکستان اور کشمیر کی جو موجودہ ٹرمز ہے، اس بارے میں آپ کی آئندہ آنے والی کیا پالیسی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا اور تحصیل پریس کلب کھوئیرٹا کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہمارے ویوز جاننے کے لیے یہاں پہ دعوت دی اور عزت افزائی کی۔ جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا، گزشتہ کچھ سالوں سے خاص کر 5 اگست 2019 کے بعد جو ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ بڑی تیزی کے ساتھ اس میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور انفارچونیٹلی ان تبدیلیوں کے پیچھے ہندوستان اور پاکستان کی جو حکمران طبقہ ہے ان دونوں ملکوں کا، ان دونوں کی آپس میں ایک گٹھ جوڑ جو ہے، ایک مشترکہ پلاننگ ہے، اور وہ پلاننگ یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو سیز فائر لائن جو اس کو تقسیم کرتی ہے اس کو ایک مستقل سرحد میں تبدیل کیا جائے، اور اس کو تقسیم کر لیا جائے انڈیا اور پاکستان کے درمیان۔ اسی سلسلے میں 5 اگست 2019 کو ہندوستان کی حکومت نے ایک قدم اٹھایا پہلے، جس میں انہوں نے آرٹیکل 370 جو تھا ان کے کانسٹیٹیوشن کا، اس کو ختم کر کے 2 جو یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کیا اور ہندوستان کا حصہ بنایا، اور آرٹیکل 35A جو ہے جس میں ریاست جموں کشمیر کے باشندوں کو مالکانہ حقوق حاصل تھے اپنی ریاست کے اوپر، اور اس کی موجودگی میں ہماری زمین اور ہمارے لوگوں کا جو اس پہ حق ملکیت ہے وہ محفوظ تھا، اس کو بھی ایبروگیٹ کیا۔ اب یہ سلسلہ آگے چلا تو آپ نے دیکھا یہاں گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کی مووز کرنے کی کوشش کی گئی، پچھلی حکومت میں بھی کوشش کی گئی کہ اس کو صوبہ بنایا جائے، یعنی انڈیا نے اس کو یونین ٹیریٹریز کا نام دیا اور پاکستان یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ان کو صوبوں کا نام دیں، اور اس معاملے کو اب فنش کیا جائے۔ اس دو طرفہ حکومتیں اور ان کے بیک چینلز جو ہیں وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پاکستان کے میڈیا ہاؤسز نے اس خبر کو بریک بھی کیا کہ 5 اگست 2019 کا جو اقدام تھا اس میں پاکستان کی در پردہ حمایت شامل تھی، اور دبئی میں 2 سال تک جو ہے اس پہ مذاکرات ہوتے رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی در پردہ لبریشن فرنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ واقعی پاکستانی اس میں پیچھے محرکات شامل تھے یا نہیں ہیں؟ نہیں بالکل شامل تھے، یہ تو پاکستان نے خود ایکسپوز کیا نا۔ پاکستان کے آرمی چیف نے بھی یہ کہا، پاکستان کی حکومتوں نے بھی کہا کہ اب ہم انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، اور سیٹلمنٹ کا انہوں نے آزاد کشمیر سے بھی لوگوں کو بلایا، پاکستان سے بھی لوگوں کو بلایا، اور ان کے سامنے واضح طور پہ یہ کہا کہ اب ہم اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو ہے اس کو ہم پاکستان کی فیڈریشن کا حصہ بنائیں گے، جس طرح انڈیا نے جو ہے وہ وہاں پہ بنایا۔ تو یہ تو کوئی الزام نہیں ہے یا کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے یا کوئی خبر نہیں ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے۔
اب یہ کیا ہوا کہ اب اس کو اگر یہ ریالٹی ہے تو کیا کشمیری اس ریالٹی کو تقسیم کریں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے چناب کا فارمولہ آیا، بے شمار فارمولے آئے، بیک ٹو ڈور ڈپلومیسی چلتی رہی. اس ساری ڈپلومیسی چلنے کے باوجود 74 سالوں میں کچھ بھی نہیں ہو سکا. نہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن سکا، نہ انڈیا کا حصہ بن سکا، نہ ہی آزاد ہو سکا، نہ ہی اقوام متحدہ کی جو قراردادیں تھیں ان پر عمل درآمد ہو سکا. تو پھر آنے والی سچویشن کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ کشمیریوں کا تو اس پہ ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ وہ ریاست کی تقسیم نہیں چاہتے ہیں اور وہ ریاست کی وحدت جو ہے اس کی بحالی چاہتے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی اقدامات ہیں یہ کشمیریوں سے پوچھ کے نہیں ہو رہے ہیں، کشمیریوں کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے، یہ جبر کے ذریعے ہو رہے ہیں. یعنی ہندوستان نے جو کچھ قدم اٹھایا اس نے پوری کی پوری وہاں پہ جو ایک قیادت تھی، وہ چاہے انڈیا نواز قیادت تھی یا چاہے پرو فریڈم قیادت تھی، ان سب کو جیلوں میں ڈال کے اور کرفیو لگا کے اور تمام بیسک جو ہیومن رائٹس تھے ان کو وہ کر کے معطل کر کے تو پھر اس کے بعد یہ اقدامات اٹھائے گئے اور وہ لمبے عرصے تک معطل رہے. ابھی بھی اس میں سے بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طرح یہاں سے بھی مطلب یعنی کہ پاکستان کے دارالحکومت سے آرڈرز آتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں کسی کشمیری کو کی مرضی کو شامل نہیں ہے. ہم تو اس کو مطلب اس طرح دیکھیں گے کہ ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کا کوئی بھی حال جو کشمیریوں کی مرضی کے بغیر ہوگا وہ نہ تو کوئی قانونی حیثیت رکھتا ہے اور نہ ہی اس کو کشمیری تسلیم کریں گے. اب معاملہ یہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو یاسین ملک صاحب کی گرفتاری ہے، یہ سزا ہے ان کی جو 25 مئی کو ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے، یہ بھی اس سارے پلان کا حصہ ہے کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت یاسین ملک سے تگڑا آدمی پرو فریڈم کیمپ میں یا اس کا جو ایک یاسین ملک کا قد کاٹ ہے پولیٹیکلی انٹرنیشنلی اور ریاست کے اندر بھی، تو وہ اس کو ایک رکاوٹ سمجھتے ہوئے ایک نام نہاد خصوصی عدالت کے لیے جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے اس عمر قید کی سزا سنائی ہے ایک ایسے مقدمے میں کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پرپز وہی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کیا جائے اور اس کے تقسیم کے راستے میں اٹھنے والی اگر کوئی بھی آواز ہے تو اس آواز کو طاقت کے بل پہ جو ہے وہ دبایا جائے. میں یہاں اس بات کو چند سیکنڈ کے لیے موقف کر کے یہ کہوں گا کہ جس کور میں جب آپ نے دھرنا دیا، آپ کے ساتھ UN کے مذاکرات ہوئے، آپ کے ساتھ پاکستانی گورنمنٹ کے مذاکرات ہوئے، کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں جو آپ کے درمیان معاہدے طے کیے گئے تھے کیا ان پر عمل ہوا؟ نہیں، وہاں کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا. یہ تو ایسے ہی لوگوں نے اس کو بنا لیا کہ شاید UNO کے اور ان کے درمیان کوئی مذاکرات ہوئے یا کوئی معاہدہ ہوا. وہ ان کو آپ مذاکرات بھی نہیں کہہ سکتے، نہ کوئی معاہدہ کہہ سکتے ہیں. بنیادی طور پہ حکومت پاکستان بھی، حکومت آزاد کشمیر بھی، یونائٹڈ نیشن بھی، یہ سارے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ دھرنا جو ہے وہ آپ اس کو ختم کریں، اس لیے کہ ایک سینسیٹیو پوائنٹ پہ ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ جانیں جا سکتی ہیں، یہ وہ جو ان کا کنسرن تھا. ہم ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا جو ہے اس نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ ان اقدامات سے پیچھے ہٹے اور خاص کر جو ہیومن رائٹس جو وہاں پہ معطل کیے گئے ہیں ان کو دوبارہ سے ریسٹور کیا جائے. اب اس کا جو راستہ وہ نکلا وہ یہ نکلا کہ یونائٹڈ نیشن کے نمائندے ہمارے پاس آئیں، ہم ان سے ڈائریکٹلی بات کریں گے. پھر وہ آئے، ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے انہیں وہ ساری چیزیں اور جو ساری صورتحال تھی وہ ان پکچر کی اور ان کے ساتھ ہم نے وہ جو ہمارا ریٹن بھی تھا، ہماری جو بھی مطالبات تھے یا جو بھی چیزیں تھیں وہ ہم نے ان کے سامنے رکھی، جس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ اگر یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ عملی اقدامات نہیں اٹھاتی ہے تو ہم یہ والا کام جو ہے سیز فائر لائن کی طرف جانے والا ہم دوبارہ سے اس کو کریں گے. اور پلس یہ ہے کہ اور دیگر بھی جو اقدامات ضروری سمجھتی ہے ایک غلام قوم، لیکن اس کے لیے ٹائم فریم دیا گیا تھا اپریل کے مہینے تک، اور اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی کہ آپ امریکہ چلے گئے اور آپ کا ایک غیر معینہ مدت کے لیے آپ امریکہ چلے گئے. اس کے بیہائنڈ اسکرین کیا بات ہے؟ اس میں ٹائم فریم نہیں طے ہوا تھا، یہ بھی ہم نے دیا تھا کہ ہم 6 مہینے تک آپ کا انتظار کریں گے، اگر آپ نے کوئی عملی اقدام نہ اٹھایا تو ہم دوبارہ جو ہے وہ اس کو کریں گے. اب انفارچونیٹلی یہ ہوا، امریکہ تو میں ایک کانفرنس میں شرکت، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. امریکہ میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی کشمیر کے اوپر، 2 روز 4 روز ایک ہفتہ ایک مہینے کے لیے، لیکن آپ نے ایک نام ٹائم وہاں پسند کیا. میں بات پوری کر رہا ہوں. کانفرنس جو تھی وہ تھی 18 مارچ کو، ٹھیک ہے جی.
اور میں گیا تھا وہاں پہ 13 مارچ کو، اور 19 مارچ کو جو ہے وہ پورا امریکہ بند ہو گیا، اور 15 مارچ کو تمام فلائٹس جو ہیں وہ معطل ہو گئی کووڈ-19 کی وجہ سے۔ تو صرف میں وہاں پہ پہنچ سکا، اس کے علاوہ کوئی اور مندوب جن لوگوں نے وہاں پہ شرکت کرنی تھی، ظاہر ہے لوگوں کو 18 تاریخ 17 تاریخ 15 تاریخ پہنچنا تھا، میں ایک ہفتہ پہلے چلا گیا تھا، تو وہ لوگ نہیں پہنچ سکے، اور دوسرا کووڈ کی وجہ سے سب کچھ لاک ڈاؤن ہو گیا، تو وہ کانفرنس پوسٹ پونڈ ہو گئی۔ لیکن آپ میں وہاں پہ آپ کے مطلب یہ کہا گیا کہ آپ کسی ڈیل کے نتیجے میں امریکہ گئے اور وہاں ایک لانگ ٹائم آپ نے اسٹے کیا، اس کے کیا میری بات پوری سن لیں، میں وہاں پہ رکا 4 مہینے، اور میں اس وجہ سے رکا کہ ان 4 مہینوں میں کوئی جہاز نہیں اڑا وہاں سے۔ اب امریکہ اتنا دور ہے کہ وہاں سے میں پیدل تو نہیں آ سکتا تھا، نہ کسی ٹرین پہ آ سکتا تھا، وہ آتی نہیں ہے۔ تو 4 مہینے کے بعد جیسے ہی فلائٹ کھلی تو مجھے اس کا مجھے ہی نقصان ہوا کہ میں 4 مہینے امریکہ میں رکا رہا، ظاہر مطلب وہاں اخراجات ہوتے ہیں۔ تو باقی ڈیل ویل کا معاملہ کوئی نہیں ہے، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہاں ہر گھر سے 1 نہیں 2 نہیں 4 لوگ، کوئی یورپ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی برطانیہ میں ہے، تو ایک نارمل بات ہے کہ آپ کسی ایمبیسی میں جاتے ہیں تو آپ ویزا لیتے ہیں تو آپ باہر چلے جاتے ہیں، ڈیل ویل کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ تو ایسی ہی باتیں ہیں جو مطلب جو لوگ ہمارے خلاف وہ تھے، انہوں نے تو اس طرح کی باتیں کی کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بھاگ گیا ہے یہاں سے، تو وہ تو بات اسی وقت غلط ثابت ہو گئی جب میں واپس آ گیا۔ اب میں وہاں پہ جو 4 مہینے رکا، مجھے 1 مہینے میں واپس آنا تھا، ظاہر میرا ریٹرن ٹکٹ تھا، میں نے 6 دفعہ ٹکٹ اپنا چینج کروایا، اس لیے کہ وہ فلائٹ ہی نہیں اڑ رہی تھی۔ تو بہرحال اینی ہو، یہ ہم تھوڑا اس سائڈ پہ چلے گئے۔ اب یہ ہوا کہ کووڈ کی وجہ سے بہت ساری ایکٹیویٹیز پوری دنیا میں معطل ہو گئی، تو جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھنے سے قاصر ہیں۔ پھر ہم نے پلندری کے مقام پر ایک پیپلز کنونشن کیا، ایک بڑا کنونشن کیا ہم نے 4 ستمبر 2021 کو، اور اس میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے، اور وہ جو کنٹینویشن تھا جسکول والا، کہ جسکول میں جو ہم نے کیا تھا، پھر ہم نے یہاں پلندری میں ایک ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس جو ہے اس کو لوگوں سے منظور کروایا، ہزاروں لوگوں سے اعلان آزادی کے نام سے وہ ہم نے منظور کروایا، اور ہم نے اس میں فوکس یہ کیا کہ اب چونکہ ہم 75 سال سے ہندوستان، پاکستان اور یونائٹڈ نیشنز جو ہیں ان کو اس بات پہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ ہمارا مسئلہ حل کروائیں، اور ریاست جموں کشمیر میں ایک ریفرینڈم کروائیں، جو پریکٹیکلی یہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ریفرینڈم نہیں کروایا، بلکہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ریاست کو تقسیم کر دیا جائے۔ لہٰذا اب ہم اس سے آگے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم صرف اور صرف ریاست کی آزادی کے لیے ہی جدوجہد کریں گے، کسی رائے شماری کے لیے، کسی ریفرینڈم کے لیے، کسی انڈیا پاکستان کے ووٹ کے لیے ہم یہ جدوجہد نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست سے انڈیا پاکستان دونوں نکلیں اور اس ریاست کی آزادی کو۔ ایک طرف آپ کے انڈیا ہے جس کے جتنی بھی جو اس کے نے اپنی تاریخ کے دوران یا ریاستی تاریخ کے دوران جتنا بھی اس نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ابھی تک آپ کی قیادت اور اس سے پہلے محمد مقبول بٹ شہید کشمیر ان کی شہادت، اور ابھی یاسین ملک جو آپ کے ایک دوسری طرف آپ کے پاکستان ہے، آپ دونوں میں سے کس کو بہتر تصور کرتے ہیں؟ کسی کو بہتر نہیں تصور کرتے، یہ دونوں ہمارے ریاست کے اوپر قابض ہیں، لیکن ایک اور طرف دونوں سے ہی ہم آزادی چاہتے ہیں۔ ایک طرف آپ انڈیا نے آپ کی قیادت کو، جناب محمد مقبول بٹ کو اور محمد یاسین ملک کو قید بھی کیا ہے، شہید بھی کیا ہے، تاریخی ساتھیوں کو شہید بھی کیا ہے، تاریخی ساتھیوں کے امتحانات بھی لیے ہیں، مشکل سچویشن، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو ایک راستہ فراہم کیا ہے، دنیا کے ساتھ سب ڈائلاگ کرتے ہیں، تو پھر کیا یہ بیٹر آپشن نہیں ہے آپ کے پاس؟ بات یہ ہے کہ راستہ فراہم کرنے والا معاملہ دونوں ملکوں کا ایک جیسا ہے۔ جیسے کہ یاسین ملک صاحب جو تھے وہ ہندوستان میں رہتے تھے، تو ہندوستان کے پاسپورٹ پہ وہ امریکہ بھی گئے، وہ برطانیہ بھی گئے، وہ پاکستان بھی متعدد دفعہ آئے، تو اسی طرح دوسری لیڈرشپ جو ہے وہ بھی ساری آتی جاتی رہی۔ اسی طرح پاکستان بھی جو ہے وہ لوگوں کو آنے جانے کا، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو آنے جانے دیتے ہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی تو بہت سارے لوگوں کے انہوں نے پاسپورٹ ضبط بھی کیے۔ جیسا کہ امان صاحب کا 1994 سے لے کے تو مرتے دم تک 2016 تک پاکستان نے پاسپورٹ نہیں ریلیز کیا، نہیں سن لیں میری پوری قید کیا گیا، میری پوری بات سن لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو امان صاحب کو 20 سال تک، آخری ان کے عمر کے 20 سال، وہ بڑے مسئلہ کشمیر پہ قیمتی عرصہ تھا، تو امان صاحب کو باہر نہیں جانے دیا گیا کہ کسی سے ملے نہ اور بات نہ کر سکیں۔ مقبول بٹ کو یہاں پہ بھی قید کیا گیا، اور یہاں پہ بھی سزا سنائی گئی، اور یہاں پہ بھی تشدد ہوا، بہت سارے ہمارے ساتھیوں کو یہاں پہ بھی شہید کیا گیا،
چکوٹھی سیز فائر لائن پہ ہمارے 7 بندوں کو شہید کیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظلم کا سکیل جو ہے وہ انڈیا پاکستان کا برابر ہے. انڈیا از فار اہیڈ. انڈیا نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے. انڈیا مسلسل ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے، یہ اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے کہ کون زیادہ مار رہا ہے کون کم مار رہا ہے. ہمارا مسئلہ آزادی کا ہے بیسیکلی. اب دنیا کو یہ بات سمجھانا، جب آپ دنیا کو یہ بتائیں گے کہ انڈیا ہمارے بندے مار رہا ہے تو دنیا انڈیا کو بولے گی جی آپ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی نہ کریں. جب آپ دنیا کو یہ بتائیں گے کہ انڈیا نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں تو پھر دنیا آپ کو یہ بولے گی کہ ہاں بھائی یہ ایک آزادی کی تحریک ہے، آپ اس کو آزاد کریں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو انڈیا پاکستان کا جو قبضہ ہے اس نے ہمیں اچھا قابض اور برا قابض، رحم دل قابض اور سخت گیر قابض ان چکروں میں الجھا کے تو ہماری آزادی کی تحریک سے جو ہے وہ توجہ دنیا کی ہٹا دی ہے. اب دنیا اس کو ہیومن رائٹس وائلیشن کا مسئلہ سمجھتی ہے. تو ہیومن رائٹس تو وائلیشن تو سندھ میں بھی ہو رہی ہے، پنجاب میں بھی ہو رہی ہے، کوٹلی میں بھی ہو رہی ہے، کھوئرٹا میں بھی ہو رہی ہے. گندا پانی جو ہے یہ بھی ہیومن رائٹس وائلیشن میں آتا ہے. علاج کی سہولت نہ ملے یہ بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. لیکن ہمارا مسئلہ آزادی والا معاملہ ہے. لیکن 70 سالوں تک آپ دنیا کو یہ نہیں بتا سکے کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی جو ہے وہ ایک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے یا تحریک آزادی ہے یا یہ ایک لوکل ایشو ہے. تو اگلے کتنے سال یہ قوم انتظار کرے گی؟ یہی پرابلم ہے، یہی پرابلم ہے. یہ ہم نہیں، مطلب یعنی آپ کا شرح اگر یہ ہے کہ JKLF کی طرف نہیں، یہ پوری کشمیری قوم کا معاملہ ہے. کشمیریوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہاں کی جو سیاست رہی ہے ساری کی ساری، اور یہاں گزشتہ 75 سال میں اس پورے معاملے کو کنفیوز کیا گیا اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ علاقہ آزاد ہے، یہ ہم نے آزاد کروا لیا، اور وہ علاقہ جو ہے وہ انڈیا کے قبضے میں ہے. اب پاکستان ہمارا بھائی ہے، وکیل ہے، پشتیبان ہے. اب جب ہم پاکستان کو ساتھ لے کے تو یہاں کی حکومتیں اور یہاں کی جو پاکستان واز لیڈرشپ تھی وہ دنیا میں جاتی ہے تو دنیا اس کو انڈیا پاکستان جھگڑے کے اس میں دیکھنا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ ہیں، تو یہ جھگڑا بیسیکلی انڈیا پاکستان کا ہے. JKLF نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ دنیا کو یہ بتایا جائے، اور ہم مسلسل بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ انڈیا پاکستان کا جھگڑا نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی سرحدی تنازع ہے، بلکہ ایک پوری قوم ہے جس کی آزادی 14 اگست 1947 کو یا 22 اکتوبر 1947 تک باقاعدہ سے موجود تھی اور اس کو زبردستی چھینا گیا. اب اس کو ریسٹور کروانا ہے، بحال کروانا ہے. ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں. ہمارے پروگرام کو بھی ایک محدود وقت ہوتا ہے تو ہم کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں. صرف ایک جو مجھے بتائیے کہ جو آپ 22 جولائی کو پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس کا ڈیوریشن کا تعین بھی ہے یا اس کے آپ کے مقاصد کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی 22 جولائی کو جو ہم دھرنا دے رہے ہیں، ایک تو وہ طویل المدتی دھرنا ہے، اس کی مدت کا تعین نہیں ہے. وہ ہم شروع کریں گے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ کشمیری قوم کو ساتھ لے کے زیادہ سے زیادہ عرصے تک وہاں پہ بیٹھا جائے اور اپنے مطالبات کے حق میں دنیا کی ہمدردی حاصل کی جائے. مطالبات کیا ہیں؟ پہلا مطالبہ ہے یاسین ملک اور دیگر جتنے بھی اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے. دوسرا مطالبہ ہے ریاست جموں کشمیر سے افواج کا انخلا کیا جائے. تیسرا مطالبہ ہے جو سیز فائر لائن ہے اس کو ختم کر کے تو ریاست کی وحدت کو بحال کیا جائے اور ہمیں آزاد کیا جائے. یہ اس کے 3 مین مطالبات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مطلب اور بھی چیزیں ہیں جیسے آزاد کشمیر کے گلگت بلتستان کے ایشوز ہیں اور اس طرح کی چیزیں، لیکن یہ 3 اس کے مین ہیں. کیا آپ آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر کہتے ہیں یا ریاست جموں کشمیر کہتے ہیں؟ نہیں، آزاد کشمیر تو اس کا انہوں نے آزاد جموں کشمیر بیسیکلی اس کا نام ہے، جیسے نام ایک جو کاغذات میں نام ہے. اس کو آج بھی ریاست جموں کشمیر کی حکومت لکھا جاتا ہے جی اور اب آزاد حکومت ریاست جموں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے نہیں، ہم اس کو آزاد نہیں سمجھتے. بیسیکلی اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، یعنی ریاست جموں کشمیر کی نمائندگی. نہیں، یہ بالکل آزاد نہیں ہے، یہ پاکستان کے قبضے میں ہے. ہم تو اس کو آزاد نہیں مانتے ہیں، یہ پاکستان کے قبضے میں ہے، سب کو پتہ ہے. یہ تو نہیں. آپ یہ دھرنا دے رہے ہیں، کیا اس میں مذاکرات ہونے کے کوئی چانس نظر آ رہے ہیں یا آپ جب تک آپ کے جو آپ کے لوازمات ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے آپ تب تک نہیں اٹھیں گے؟ یا جس طرح ہماری یہ پچھلے دنوں میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے نعمت تاجران کی یہاں پہ مذاکرات ہو گئے تھے، اس طرح آپ کی تو ایک بڑی تحریک چل رہی ہے نا، تو آپ کے ساتھ کسی نے مذاکرات کرنے کی کوشش کی تو آپ ختم کر دیں گے یا اپنے لوازمات پورے کر کے؟ مذاکرات کرنے کی کوشش دیکھیں نا، یہاں مذاکرات کیا ہوتے ہیں؟ یہاں مذاکرات یہ ہوتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن آپ کے پاس آئے گی،
اور وہ آپ کو بولے کہ جی کہ آپ کا دھرنا ہے تو ہمیں بڑی پرابلم ہو رہی ہے, روڈ بند ہو گئی, یہ ہو گیا, سینسیٹیو جگہ ہے جی, کوئی یہ مسئلہ ہو جائے گا, کوئی لوگ باہر چلے جائیں گے, تو لہٰذا آپ اس کو کال آؤٹ کریں. جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا, پاکستان اور عالمی برادری اس مسئلے کے حل کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کریں. یہ کوئی اوور نائٹ حل ہونے والا معاملہ نہیں ہے کہ آج ہم بیٹھیں گے تو کل وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور کشمیر آزاد ہو جائے گا. انہوں نے کچھ نہ کچھ ڈائلاگ کرنا ہے اس کے اوپر, اور کشمیریوں کو پرنسپل پارٹی کے طور پہ آگے رکھ کے تو ان پوائنٹس پہ ڈائلاگ کیے جائیں جو ہمارا مطالبہ ہے. ہم نے اس کا ایجنڈا سامنے رکھا ہے. ایک, یاسین ملک اور دیگر قیدیوں کی رہائی. دوسرا, سیز فائر لائن کا خاتمہ اور فوجوں کا انخلاء. اس کے اوپر وہ کام شروع کریں. اگر ہمیں کہیں سے کچھ نظر آتی ہے ایسی ہوپ, تو ہم ظاہر ہے مطلب یعنی سمجھیں گے کہ ہم سکسیسفل رہے ہیں. لیکن جو بنیادی طور پہ ہم کشمیر کے مقدمے کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آزادی کے مقدمے کے طور پہ دنیا اس کو اس اینگل سے دیکھے, تو وہ جب ہم سمجھیں گے کہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں, ہم اس کو ہائی لائٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ قوم کتنا ساتھ دیتی ہے. اگر قوم چاہے تو یہ دھرنا جو ہے یہ بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اگر قوم نہ چاہے گی تو لبریشن فرنٹ کا جو مین فوکس ہے وہ ہے اس چیز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا تاکہ بریک تھرو ہو. ایک چھوٹا سا کوشچن ہے, 2 اس کے جز ہیں. کیا 5 اگست کے بعد جو اس ریاستی حکومت ہے, کیا اس کو ریاستی حکومت کے طور پر دنیا بھر میں ماننا پاکستان میں اس کا مین کردار ادا کرتا کہ اس کے لیے دادا فاروق حیدر جو اس وقت ایکٹنگ پرائم منسٹر تھے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ میری حکومت جو ہے وہ پورے کشمیر کی ایک نمائندہ حکومت ہے. کیا اس حکومت کو نمائندہ حکومت ماننا چاہیے تھا؟ ایک بات. اور دوسری بات, اس کا دوسرا جز ہے, کیا کشمیر کے مسئلے کے لیے پاکستان کے نائب وزیر خارجہ جو کشمیر سے ہو اس کا تقرر کرنا, اپوائنٹمنٹ کرنا لازم ہے؟ نہیں, یہ دونوں باتیں ہی میں اس سے وہ نہیں اتفاق نہیں کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ گلگت بلتستان کی حکومت کے بغیر اس ریجن کی نمائندہ حکومت نہیں ہو سکتی جو پاکستان کے کنٹرول میں ہے, چونکہ وہ بھی ریاست کا حصہ ہے. یا تو یہ ہے کہ ان دونوں کی ایک حکومت بنے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پاکستان سے کیوں اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سفارتکاری کرنے دیں؟ آپ روز انگلینڈ گئے ہوئے ہوتے ہیں, آپ یورپ گئے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. آپ کشمیری ہیں, جیسے JKLF کے لوگ ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں, دوسرے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں, وہاں لوگوں سے ملتے ہیں. اس کے لیے ایک دنیا میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ دنیا کے ایک ترقی یافتہ ممالک برطانیہ نے کشمیریوں کو ایک نمائندہ حیثیت کے جی بالکل ایسے ہے, اور شریعت میں کشمیریوں کا معاملہ پتہ کیا ہے. یہ جو ہے نا راجہ فاروق حیدر صاحب ہو گئے, دوسرے تیسرے سیاستدان ہو گئے, یہ اسلام آباد کی حکومت کے حساب سے اپنے بیان بدلتے ہیں. یہ بڑے مکار اور چلاک لوگ ہیں. یہ اپنی حکومتوں کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے باتیں کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں راجہ فاروق حیدر صاحب نے اپنی ٹیون میں پھر تبدیلی لائی ہے چھوٹی سی, اور انہوں نے کہا جی پاکستان ہمارا وکیل ہے تو یہ ہے اور وہ ہے, اور پاکستان کے ساتھ اور پاکستان فوج کے ساتھ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, ہم اپنی بات خود کریں گے. ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اب پاکستان میں نون لیگ کی حکومت آ گئی ہے. جب عمران خان کی حکومت تھی تو راجہ فاروق حیدر صاحب کے بیان اور تھے. ایک بلکہ ایک بیان مجھے یاد ہے کہ یہ جو وزیر امور کشمیر ہے اس کو میں پٹا ڈال کر گھسیٹوں گا, اور پھر اب وزیر امور کشمیر کے ساتھ جب چودھری مجید کی حکومت تھی, انہوں نے یہ لفظ یہ اس کو اس کے خلاف جب چاہ رہے تھے یہ کہا تھا وزیر امور کشمیر ورگیز طاہر کے دور میں ایسا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد ایسا بھی ہوا ہے کہ جب فاروق حیدر ایکٹنگ پرائم منسٹر تھے اور یہ ورگیز طاہر کو لے کے آئے تھے وہ چودھری مجید, اور یہ ہم نے کشمیری کے لیے کچھ نہیں کہا. ایک دفعہ اسمبلی میں دونوں روئے بھی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کشمیر پہ سفارتکاری کرنی ہے تو پاکستان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اجازت یہ کیوں لیتے ہیں؟ اجازت اس لیے لیتے ہیں کہ ایکٹ 74 کے تحت ان کو مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور چونکہ یہ ایکٹ 74 میں رہنا چاہتے ہیں, یہ جان بوجھ کے وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے, اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیں, اجازت دے دیں, اجازت دے دیں. تو اور دوسرا, پاکستان کا نائب وزیر خارجہ یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ کشمیریوں کا یہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. اس مسئلے کا جو بہتر حل یہ ہے, اگر یہ لوگ یہ کروا سکتے ہیں تو وہ یہ کروائیں کہ پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے کہ ہم اپنے حصے کا علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ خود نکل جائیں, نکلیں گے تو اسی وقت جب دونوں پارٹیز متفق ہوں گی, لیکن پاکستان سے ایٹ لیسٹ یہ اعلان کروا دیں کہ ہم تیار ہیں, انڈیا کو دنیا تیار کرے تو پھر کوئی بات بنتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. ادروائز یہ والا جو ہے یہ پولیٹیکل سکورنگ, پاکستان کی ہمدردیاں اور وہی جو میں نے پہلے کہا کہ اچھا اور برا والا جو قبضہ ہے اس کا معاملہ ہے, اس سے تو کچھ بھی نہیں حل ہوگا. سر آخری میرا سوال,
یہ جو گزشتہ دنوں میں ہمارے جو کشمیری اسٹوڈنٹ تھے ان پہ جو تشدد ہوا ہے، ہم ڈاکٹر صاحب غلام ہیں، ہم کشمیری غلام ہیں، پاکستان کے بھی غلام ہیں اور انڈیا کے بھی غلام ہیں. اب جو ان پر تشدد ہوا ہے ان پر آپ کو ایک مختصر سے الفاظ جو اپنے دل کی آواز، میں جانتا ہوں کہ آپ لبریشن فرنٹ کے صدر ہیں تو آپ کشمیریوں کے تو آپ، میں کہتا ہوں کہ بانی ہیں نا، آپ ہمارے آواز ہیں، آپ ہماری، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو ان پر ہوا ہے؟ میں نے اس کو بڑا کیٹیگوریکلی کنڈم کیا، اس سے پہلے بھی دوبارہ سے میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور میں نے اس حوالے سے وائس چانسلر جو قائد اعظم یونیورسٹی کے ہیں ان سے بھی بات کی ہے، میں نے جو رجسٹرار ہیں ان سے بات کی ہے، میں نے جو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ بات کی ہے، ان سے بھی کہا، پھر کچھ صحافیوں سے بات کی اسلام آباد میں، انہوں نے بڑی ایفرٹس کی ہیں اور ایف آئی آر درج ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کل بھی جو ہے یہ جو پنجابی اسٹوڈنٹ کونسل ہے ان کا ایک بیان میں نے پڑھا، جو ایک دوسری یونیورسٹی کی کونسل تھی، انہوں نے بیان دیا اور انہوں نے بیان میں یہ کہا جی کہ یہ جو لوگ ہیں جو کشمیری یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں یہ دہشت گرد ہیں اور یہ پاکستان کے دشمن ہیں، اور وہی جو ایک ریٹورک ان کا ہے کہ جی جو بھی کشمیری اگر کوئی اپنے حق کی بات کرے تو وہ پاکستان کا دشمن ہو جاتا ہے اور انڈیا کا ایجنٹ ہو جاتا ہے اور فلان ٹھیک. حالانکہ وہاں اس طرح کا کوئی ایشو ہی نہیں ہوا ہے. وہاں یہ ایشو ہوا کہ ایک ہاسٹل میں ہمارا ایک لڑکا تھا، اس کو پنجابیوں نے وہاں سے کہا تم اس کمرے سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ تعداد میں زیادہ ہیں. تو اس لڑکے نے کہا میری الاٹمنٹ ہوئی ہے یہاں پہ تو میں کیسے نکل جاؤں. تو اس کا سامان وامان اس کو مارا اور اس کا سامان اٹھا کے پھینکا، جس پہ دیگر لڑکے کشمیری ان کے پاس گئے، ریکویسٹ کی ان سے کہ یار یہ ہمارا ساتھی ہے تو آپ لوگ زیادہ ہیں تعداد میں، آپ کے پورے ہاسٹل رکھے ہوئے ہیں آپ نے، تو اس کو اس کے کمرے سے کیوں نکال رہے ہیں. تو پھر انہوں نے باقیوں کو بھی مارا. پھر اگلا دن نیکسٹ دن جو تھا میں بھی سارے لڑکوں سے رابطے میں تھا، ہم نے پوری کوشش کی کہ ان کی صلح ہو جائے، کیونکہ ہمارے لڑکے تھوڑے ہیں تعداد میں بالکل، تو ہمیں خطرہ تھا کہ کہیں کوئی بچہ ہمارا نقصان نہ ہو. تو اس سے یہ ہوا جناب کہ ایک دن وقفہ چھوڑ کے نیکسٹ ڈے جب وہ بچے جا رہے تھے کلاسیں لینے تو ڈپارٹمنٹ پہ پھر ان پہ سینکڑوں لوگوں نے حملہ کیا اور ان کو مارا، اور وہ ہاسپٹل میں پہنچے. کافی سارے لڑکے اس میں زخمی ہیں، کوئی 20 کے قریب. پھر اب جو ہے وہ ایک ایف آئی آر کٹی ہے اور اب انہوں نے ایک اور کاؤنٹر پروپیگنڈا یہ کروانا شروع کیا جی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں اور پاکستان دشمن ہیں اور فلان ہے اور فلان ہے اور فلان ہے. یعنی ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ یہ رہا ہے. یہ تو قائد اعظم یونیورسٹی میں واقعہ ہوا نا، آزاد کشمیر میں بھی اگر یہ بات کریں گے نا آپ کے فلاں چیز ہمیں ملنی چاہیے، ہمارا حق ہے، جیسے کہ بجلی ہمیں ملنی چاہیے، تو یہ دوسرے دن آپ کو بولیں گے کہ آپ انڈیا کے ایجنٹ ہیں. تو میں اس کو بہت کنڈم کرتا ہوں. ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہیں اور اگر اس طرح کے واقعات کی روک تھام نہ کی گئی تو یہ آگے چل کے اس کا نقصان ہوگا. یہ تھے ڈاکٹر توقیر گیلانی جو ہم سے بات کر رہے تھے اور ہمارے سوالات کے بھی جواب دے رہے تھے، اور بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے ہم سے بات کی. تحصیل پریس کلب کی پوری ٹیم کے ساتھ اور لبریشن فرنٹ کے ان کے تمام ساتھیوں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹس کیجیے گا، اور جو آپ کے سوالات اس کے متعلق اور کمنٹس میں جواب آئیں گے وہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ جب دوسری نشست کریں گے تو اس پہ میں آپ کے سوالات کو ہم رکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ. فی امان.